السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات کے سلیبس کا آغاز سورۃ الاحزاب سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف مختصر طور پر جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، اپنی کاپی میں، نوٹ بک پہ، ڈائری پر۔ اس کی کل آیات 73 ہیں، اس کے کل رکوع 9 ہیں، اس کا پارہ نمبر 21 اور 22 ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورہ مدنی سورہ کہلاتی ہے۔ اس کی ترتیب نزولی، یعنی جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا نمبر 90 ہے، اور اس کے ترتیب توقیفی کا نمبر 33 ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ، یعنی اس سورہ کا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، لشکر کو۔ تو کافروں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بنانے کی سازش کی، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قبائل سے مدد طلب کی، اور اس سلسلے میں بہت سارے قبائل سے جو گروہ ملائے گئے تو ایک اتحادی لشکر بن گیا، جس کو احزاب کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں سے لڑنے کا اور جنگ کرنے کا جو ان کا منصوبہ تھا، یہ ایک انوکھا اور منفرد تھا، اور ایک بہت بڑی قوت، اتحادی قوت بنا کر کفر سارا امڑ آیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو احزاب کہا جاتا ہے، یعنی ایسا غزوہ جس میں کافر لوگ اپنی ساری جماعتیں جمع کر کے لے آئے۔ اور اس غزوہ کا ایک اور نام بھی ہے، غزوہ خندق۔ اور اس غزوہ کو خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر مسلمانوں نے اپنا اور اپنی آبادی کا بچاؤ کرنے کے لیے خندق کھود لی تھی، اور یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے کھودی گئی تھی، کیونکہ کافر بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ یا مناسب تدبیر نہیں تھی۔ لہذا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ اپنی آبادی کے ارد گرد گہری کھائی کھود لی جائے، گہرا گڑھا کھود لیا جائے، جسے کافر لوگ عبور کر کے ہماری آبادی تک نہیں آ سکیں گے، تو اس طریقے سے خندق کھود لی گئی۔ تو خندق بھی ایک انوکھا کام تھا، دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے، اس لیے اس غزوہ کا دوسرا نام خندق ہے۔ یعنی اس غزوہ کے دو نام ہیں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں، ایک ہی غزوہ کے نام ہیں۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد، مدینہ منورہ کی کل آبادی 4000 تھی، جس میں تقریباً 2000 یا 2500 کے قریب لوگ جنگ لڑنے کے قابل تھے، اور باقی لوگ جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھے، وہ بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے۔ لہذا 2-2500 لوگ ہی صرف جنگ لڑنے کے لیے تھے، باقی ساری آبادی ملا کر کل آبادی مسلمانوں کی 4000 تھی، اور کافروں کی تعداد، لشکر کی، سپاہ کی تعداد 10,000 تھی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ کافروں کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ کافر لوگوں نے خندق کا 1 مہینے تک محاصرہ رکھا، یعنی 30 دن تک خندق کے پار کھڑے جگہ تلاش کرتے رہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، کدھر سے اندر داخل ہوا جائے، کوئی جگہ نہ مل سکی۔ بہرحال 3 لوگوں نے کوئی جگہ دیکھ کر اندر آئے تھے، تو ان میں سے 2 قتل ہو گئے تھے اور 1 بھاگ گیا تھا۔ تو اس طرح 1 مہینہ تک خندق کے پار محاصرہ کر کے بیٹھے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا لشکر، تیز آندھی بھیجی، جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، جانور ڈر گئے، برتن ان کے اڑ گئے، اور بہت تیز آندھی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیج کر ان کو خوف زدہ کر کے وہاں سے شکست دے کر بھگا دیا۔ یہ تھی وہ ضروری معلومات جن کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے جلدی سمجھ آئے گی، اور تمام آیات کا اچھی طرح مفہوم سمجھ آ سکے گا، اور دوسرے نمبر پر پیپر کے اندر MCQs حل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ یعنی MCQs کے اندر جن چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کے نام کا معنی کیا ہے، اس سورہ کی آیات کتنی ہے، اس سورہ کے رکوع کتنے،
یہ سورہ کس پارے میں ہے؟ یہ سورہ مدنی ہے یا مکی ہے؟ اس سورہ میں کون سا غزوہ بیان کیا گیا ہے؟ اس غزوہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس غزوہ کو کس سن ہجری میں پیش آیا؟ مدینہ میں پیش آیا یا کسی اور مقام پر؟ مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ کافروں کی کتنی تعداد تھی؟ مسلمانوں کا سپہ سالار اور کافروں کا سپہ سالار کون تھا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کر دی گئی ہیں۔ یہ مختصر سوال و جواب کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ نقشہ دیا گیا ہے جو غزوہ احزاب کے موقع کا ہے، اسے دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا پہلا درس شروع کریں گے، تو تمام طلبہ اپنی کتاب نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 27 ہے، پہلا سبق سورۃ الاحزاب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا کا معنی اے، النبی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتق اللہ، اتقی ڈرتے رہنا، اللہ اللہ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہنا اللہ سے۔ یہاں تک ایک سنٹنس مکمل ہوا۔ یہاں آپ ایک نشان لگائیں، جیسے یہ لیڈ پینسل سے نشان لگایا گیا ہے، آپ اس طرح لیڈ پینسل سے نشان لگا لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں عربک ورڈز میں ایک سنٹنس مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھیے، لفظی ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے، اب اس کا بامحاورہ کتاب سے آپ دیکھ لیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا۔ اب اس سنٹنس کا بامحاورہ ترجمہ پر بھی آپ نشان لگائیں تاکہ پتہ چلے عربک جملہ کہاں مکمل ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ کہاں مکمل ہو رہا ہے، تاکہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کے ساتھ ساتھ سنٹنس بائی سنٹنس بھی ترجمہ پتہ چلتا رہے۔ یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کے بامحاورہ ترجمہ پر بھی۔ اب سنٹنس نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ ولا توتی، اور نہ تو کہنا ماننا، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم کتاب سے دیکھتے ہیں، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ جس طرح پہلے سنٹنس پہ ہم نے نشان لگایا تھا، اسی طرح دوسرے سنٹنس عربک والے پر اور اردو والے پر بھی نشان لگاتے ہیں۔ سنٹنس نمبر 3 ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ عربک میں اور بامحاورہ میں جو ترجمہ ہے وہ ایک جیسا ہے، سنٹنس مکمل ہونے پر نشان لگا لینا چاہیے۔ یہ نشان لگا دیا گیا ہے، تو بامحاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ایک آیت مکمل ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور چند نصیحتیں ارشاد فرمائی، جن میں پہلی نصیحت یہ ہے، اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی جو اللہ نے اپنا ڈر کا حوالہ دے کر فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تو کیا کرنا ہے؟ کافروں منافقوں کا کہا نہیں ماننا۔ دنیا کے اندر کافر اور منافق لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اکثر غلط باتیں، باطل نظریات اور جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، زیادتی، ان چیزوں پر کافر لوگ اور منافق لوگ اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی
کہ آپ کافروں کا اور منافقوں کا کہا بالکل نہیں مانیں گے۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اور منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق اصل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان اور مسلمانوں میں رہتے بھی ہیں، لیکن اندر سے دل سے ان کی ہمدردیاں، دل سے ان کی محبتیں اور تعلقات کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو کافر لوگ پسند ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کافروں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی منافق لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ، اندر سے کافروں کے ساتھ۔ جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جب مسلمانوں پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کافروں کے ساتھی بن کر کافروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ دلی طور پر تو کافروں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اوپر سے کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہر مشکل موقع پر دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ برا سوچتے ہیں۔ تو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، یعنی یہ ایک تیسرا طبقہ ہے درمیان والا، نہ یہ مسلمانوں میں صحیح طرح ملتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ، درمیان میں رہتے ہیں، جدھر سے مفاد مل جائے، فائدہ مل جائے، ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نام عبداللہ تھا، نام کتنا اچھا ہے عبداللہ، لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ تو یہ نام لکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ منافقوں کا سردار کون تھا۔ یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے نام لکھا ہے عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار۔ تو یہ ہے اس منافقین کے سردار کا نام جو سب منافقین میں سے بڑا منافق تھا، جو سب کی رہنمائی اور قیادت کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی نصیحت اور تلقین فرمائی ہے۔ نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ آیت نمبر 2، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، ما جو یوحا وحی کیا جاتا ہے۔ وحی کا مطلب حکم دیا جاتا ہے۔ وحی اصل میں ایک خاص اسلامی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اپنا پیغام خفیہ طریقے سے اپنے پیغمبر تک پہنچاتا ہے۔ یہ خفیہ طریقہ جو پیغام پہنچانے کا ہے فرشتے کے ذریعے، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو وحی کس طرح لکھنا ہے، املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بامحاورہ ترجمے میں لفظ وحی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ لفظ وحی یہاں لکھا ہوا موجود ہے، اس طرح اس کو لکھنا چاہیے۔ تو پیروی کیجئے ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بامحاورہ، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ یہ ایک جملہ مکمل ہوا، سنٹینس مکمل ہوا، اس پر نشان لگا لینا چاہیے، جس طرح پچھلے آیتوں پر اس سے اگلا جملہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما، جو، تعملون، تم کرتے، خبیرہ، خبردار۔ بامحاورہ، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ تیسری آیت، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیے، علی اللہ، اللہ پر، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، یہ بامحاورہ ہے، یہ سنٹینس مکمل ہوا، اس کو بھی نشان لگا لینا چاہیے۔ وکفا باللہ وکیلا، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ وکیلا اردو زبان میں بھی لفظ وکیل استعمال ہوتا ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے سپرد آپ اپنا سارا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد سارے معاملے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کو
مکمل کر دیتا ہے، ان معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو خود ہی درست فرما دے گا۔ وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا، کارساز۔ کارساز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سب کام کر دینے والا۔ یہاں تک تیسری آیت مکمل ہوئی۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحتیں فرمائی وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ان کے جس طرح نشانات لگائے گئے ہیں اسی طرح سنٹنس بائی سنٹنس نشان عربک اور با محاورہ اردو کے لگا لینے چاہیے تاکہ اچھی طرح سمجھ آ سکے کون سا جملہ کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہم تمرین کا ایک سوال حل کر لیتے ہیں۔ یہ تمرین کا اگلا پیج ہے، آپ پیج نمبر 28 نکال کر دیکھ لیں۔ تمرین کا پہلا سوال ہے، السوال الاول، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تلقین کا معنی ہے نصیحتیں، اور ابتدا کا مطلب شروع میں، سبق کے شروع میں، یعنی سبق کی پہلی اور ابتدائی آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو سبق کی ابتدا میں جن باتوں کی تلقین کی گئی ہے وہ ابھی ہم نے سبق کے اندر پڑھی ہے، اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سبق کی ابتدا جو ابھی ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں 2 لائنوں میں۔ تو اس کے اندر ہے، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی اسی کی پیروی کرنا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ تو یہ 3 باتیں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کافروں منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور دوسرے نمبر پر ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی یعنی قرآن پاک، آپ اس کی پابندی کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، اللہ پر مکمل اعتماد، بھروسہ اور یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو کا کرنے والا ہے۔ یہ ہے، اس کے اوپر نمبر لگا لیں کہ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ بھی کر لیں، پتہ چلے کہ یہ سوال نمبر 1 کا جواب۔ یہ دیکھیں ہم نے پہلے سوال کا نشان لگایا ہے، تو اس پہلے سوال کے جواب کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے پاس اپنے پہلے سوال کے جواب کو کتاب پر ہائی لائٹ کیجئے اور پھر ہائی لائٹ کر کے اس پر نمبر لگائیں کہ سوال نمبر 1 کا یہ جواب ہے۔ یہ ہم نے ایک ریڈ کلر کا سرکل لگا کر اس میں لکھ دیا ہے، یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہوا۔ یہاں سے اگلی آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، نہیں بنایا، ما نہیں، جعل اللہ بنایا، اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین 2 دل، قلبین کا معنی ہوتا ہے 2 دل، فی جوفہ ہی اس کے پہلو میں، پہلو مطلب جسم کی ایک جانب، تو دل ہمیشہ جسم کی بائیں جانب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے کسی پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ بامحاورہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہ بنائے، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی جن سے تظاہرون منہن تم زہار کر بیٹھو، زہار کا معنی ہوتا ہے ماں کہنا، جن کو تم ماں کہہ بیٹھو، منہن جنہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، بامحاورہ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی جن بیویوں کو، جن عورتوں کو تم غصے سے اپنی ماں کہہ دو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک بڑی جہالت کا کام پایا جاتا تھا کہ اپنی بیوی کو ناراض ہو کر غصے سے ہمیشہ کے لیے اپنے سے الگ کرنے کے لیے طلاق کی بجائے سخت ترین لفظ ماں کہنا بول دیتے تھے کہ تو آج سے میرے لیے میری ماں ہوئی۔
یعنی کہ جس طرح ماں کو بیوی نہیں بنایا جا سکتا، ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اب میں تجھے کبھی اپنی بیوی کسی حال میں نہیں بناؤں گا۔ یہ بہت سخت لفظ تھا جو زمانہ جاہلیت میں بولا جاتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا کہ یہ لفظ بولنے والے نے غلط بولے ہیں، جہالت اختیار کی، اس کا کفارہ بھی مقرر فرمایا، تو اسے زہار کا کفارہ کہتے ہیں، وہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کیونکہ پیپر میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ زہار کا کیا کفارہ ہے۔ تو زہار کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 روزے رکھنا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یہ 3 کاموں میں سے ایک کام جو شخص کرے گا وہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ زہار بیوی کو ماں کہنا یہ بہت برا عمل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہنے والے شخص کو یعنی خامد کو یہ سزا مقرر فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، زہار کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، یا تو 2 مہینے کے یعنی 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر کے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ تو اسے زہار کہتے ہیں، یعنی زہار اصطلاح کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے اپنی بیوی کو غصے سے ماں کہہ دینا یا ماں جیسی قرار دینا کہ تو میرے لیے آج سے میری ماں کی طرح حرام ہے۔ وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ادعیاءکم منہ بولے بیٹے یا لے پالک بیٹے، جیسے بے اولاد لوگ اپنے بھائی سے، بہن سے، یا کسی رشتہ دار سے، یا کسی یتیم خانہ سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں اور اسے منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، لے پالک بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور نہیں بنایا تمہارے لے پالک بیٹوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے، بامحاورہ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی جو تم کسی سے لے کر بیٹا بناتے ہو وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں ہوتا، تو یہ صرف لے کر پالنے سے بیٹا نہیں بن گیا، وہ بیٹے کی طرح پال لے تو حقیقی بیٹا قرار نہیں پا سکتا کہ اس کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت لکھی جائے یا اس کے نام کے ساتھ اپنے نام کو بطور والد لکھا جائے، یہ ممنوع ہے۔ ذالکم یہ قولکم تمہاری بات ہے، بافواہکم تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو پیچھے 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ کسی شخص کے پہلو میں 2 دل ہونا، جیسا زمانہ جاہلیت میں کسی شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس کا بڑا حافظہ تیز ہے، بہت دنا، بڑا سمجھدار، اس کے 2 دل ہیں، بڑا بہادر ہونے کی وجہ سے، تو وہ 2 دل ہونے کی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے 2 دل نہیں بنائے۔ دوسری بات، تم اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھو تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ تیسری بات، تمہارے منہ بولے بیٹے، ان کو بیٹا کہنے سے وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، یہ سب کی سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بامحاورہ، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، یعنی ان کے باپوں کا جو نام ہے اسے استعمال کرو، نہ کہ تم ان کے باپوں کے نام کو تبدیل کر لو اور ان کی جگہ اپنا نام لکھو۔ ادعوہم، پکارو ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، وہی زیادہ منصفانہ ہے، اقسط منصفانہ، انصاف والا، درست، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ بامحاورہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ اخوان کا معنی بھائی، دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ بامحاورہ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، مولا کی جمع موالی ہے، دوست،
اور تمہارے دوست ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لے پالک بچے ان کو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ اگر کسی کے باپ کا نام معلوم ہی نہ ہو تو وہ پھر حقیقی بھائی تو نہیں لیکن دینی بھائی اور دینی دوست قرار پائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ۔ جناح کا معنی گناہ ہے، یہ جیم پر پیش ہے۔ جناح، جنا کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جنا کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جنا ہے یہ لفظ، جیم پر پیش ہو جنا تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، حرج۔ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ فی ما اخطأتم بہ، اس میں کہ جو تم سے خطا ہو گئی، جو تم سے غلطی میں ہو گیا۔ بامحاورہ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت، جو جان بوجھ کر کیا، قصدن کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اسی پر مواخذہ ہے۔ مواخذہ کا معنی پکڑ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ تو بامحاورہ ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب بھی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ تو یہ 3 احکامات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھی راہ بتاتا ہے۔ نمبر 2، مومنو تم لے پالکوں کو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو، اللہ کے ہاں یہی درست بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کا نام معلوم نہیں تو دین میں بھائی اور دوست ہیں۔ تیسری بات، اور جو کچھ آج تک تم غلطی سے کر چکے ہو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن آئندہ جو جان بوجھ کے کرو گے اس پر تمہاری پکڑ اور مواخذہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں اس سوال کا جواب ہیں۔ جو تمرین کے اندر سوال بھی ہے وہ یہاں ہم نے پڑھا تو ہم نے ساتھ ہی اس کو دوبارہ دہرا دیا ہے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، زیادہ حق رکھتا ہے، اولا معنی زیادہ حق رکھتا ہے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ بامحاورہ، اور پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو عزیز رکھنا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا، زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، جو تقریباً 11، 12 یا بعض کتابوں میں 13 تک تعداد بتائی گئی ہے، یہ تمام ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہیں۔ تو ماں کا کتنا ادب احترام ہوتا ہے، ماں کے قدموں میں جنت قرار دی کہ ماں کی نافرمانی اور ماں کو تکلیف دینا جہنم کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اتنی قابل احترام ہیں کہ امت کے مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار، اولو الارحام کا معنی رشتہ دار، بعض ان کا اولا زیادہ حقدار ہے، بے بعض بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ من المہاجرین، مہاجروں میں سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے۔ بامحاورہ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے، مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ترکہ مطلب جو مال وراثت میں چھوڑا جاتا ہے، مرنے والا شخص فوت ہوتا ہے اور جو پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ تو بتایا کہ جو مومن آپس میں رشتہ دار ہیں، تو اب رشتہ دار کے ترکے میں، وراثت میں حصہ دار ہوگا۔ اس سے قبل یہ تھا کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے حصہ دار بن سکتے ہیں، جو بھی مواخات قائم کی گئی آپس میں، مسلمان کا بھائی بنایا گیا تو فوت ہونے کے بعد بھی وہ اس کے مال میں حق رکھتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسا نہیں، رشتہ دار ہی رشتہ دار کا حقدار ہو سکے گا جتنا اللہ نے حق مقرر فرمایا ہے۔ الا، مگر،
ان تفعلوا یہ کہ تم کر سکتے ہو الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف معروفہ اچھا سلوک، نیک سلوک یا احسان، بمحاورہ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، کان ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھ دیا گیا، بمحاورہ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب اخذنا لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا عہد، بمحاورہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، ومن کا اور تم سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن بیٹے مریمہ مریم کے، اور عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے کے، یہ 5 نبیوں کے نام ہیں، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان سے عہد لیا گیا۔ یہ 5 پیغمبروں کے نام یاد رکھنے ہیں کہ ان سے عہد لیا گیا، اس لیے کہ پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں کتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے، تو 5 پیغمبروں کا نام آیا ہے، یا یوں کہا جاتا ہے کسی پیغمبر کی والدہ کا نام بتائیں جو پہلے سبق میں آیا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو یہ 5 نام، ان کو اولو العزم پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 5 نام میں پھر گن دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے میثاقاً عہد، غلیظہ پکا پختہ عہد، غلیظہ کا معنی ہوتا ہے بالکل مضبوط اور پکا، بمحاورہ اور عہد بھی ان سے پکا لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ دریافت کرے یا سوال کرے یعنی اللہ تعالیٰ الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیما عذاب دردناک، علیم کا معنی درد، اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں المناک یعنی کہ دردناک، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہلا سبق مکمل ہوا، اس کے ہم تمرین کو چیک کرتے ہیں۔ تمرین کے اندر الفاظ معانی ہے جو بک کے مطابق تیار کیے جائیں، پھر اس کے بعد التمارین یعنی ایکسرسائز۔ السوال الاول، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم نے شروع کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اور سوال نمبر 2، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہ بھی 3 ہدایات سبق کے دوران بیان کر دی گئی ہیں۔ السوال الثالث، تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، زیادہ قابل عزت و احترام اور قابل محبت ہے، جان سے بڑھ کر محبت کا حقدار ہے، وازواجہ اور اس کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ازواج کو ماں قرار دیا گیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اس کی بھی وضاحت سبق میں گزر چکی ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری بیویاں جن کو تم ماں کا بیٹھو ماں نہیں بنایا، یہ زہار کے مسئلے کی آیت ہے، یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔